بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد سامعین کرام و ناظرین اعظام، قربانی سے متعلق مختلف طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال بہت سارے دوست احباب نے یہ بھی کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کیسے کیا جائے اور کون سی دعا پڑھی جائے، ذبح کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جائے، ذبح کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ یہ کہ جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس جانور کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کا معاملہ کیجیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اسے ذبح کرنے کے لا رہے ہیں قربانی کی جگہ ایک پاؤں پکڑ کر اسے کھینچ رہے ہیں، رسی سے کھینچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجیے۔ آپ نے اس جانور کو خریدا ہو یا اسے پالا پوسا ہو، جو بھی صورت ہو، آپ اس کو محبت کے ساتھ قربان گاہ کی جگہ پہ لائیے۔ اور قربانی کرنے سے پہلے جس چھری سے ذبح کرنا ہے، چاقو سے ذبح کرنا ہے، اس چاقو کو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور فوراً اس کا خون نکل جائے، اس کی روح برباد کر جائے۔ جانور کو قبلہ رو لٹائیے اور اسے بائیں کروٹ لٹائیے، بائیں کروٹ قبلہ رو لٹائیے۔ اور پھر اس کے بعد دو طرح کی دعائیں وارد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیجئے، ذبح درست ہے، بالکل صحیح ہے، جس طرح ہم دیگر حلال جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور یہی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر چھری چلا دیتے ہیں۔ دوسری دعا بھی احادیث کی کتابوں میں وارد ہے، فقہاء نے، علماء نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رو لٹائیں، بائیں کروٹ لٹائیں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جو ذبح کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ سے چھری چلنی ہے، اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ سب سے پہلے شروعات یہاں سے کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب چھری چلا دیں اور تیزی کے ساتھ ذبح کرے تاکہ روح جلدی نکل جائے اور خون بھی جو نکلنا ہے نکل جائے، اور جو رگیں کٹنی ہیں وہ پوری طرح رگ کٹ جائے تاکہ جانور اچھی طرح ہمارے لیے حلال ہو۔ ایک دفعہ اور دعا پڑھ کے سناتا ہوں کہ دو طرح کی دعائیں جو میں نے بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو قربانی کے سلسلے میں حدیث میں بھی اور کتابوں میں بھی درج ہے، یہ دعا پڑھیں، تھوڑی لمبی دعا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں میں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح کیجئے۔ ذبح جب آپ کر چکے جانور کو، ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام۔ یہ دعا میں ایک لفظ دیکھیے، دھیان دیجئے، اللہم تقبل منی۔ یہ منی اس صورت میں کہیں گے کہ جو آدمی ذبح کر رہا ہے وہ خود اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہے، یعنی اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہے وہ، اور وہی ذبح کرنے والا ہے تو کہے گا اللہم تقبلہ منی۔ لیکن ذبح کوئی اور کر رہا ہے اور کسی اور کی طرف سے، مثال کے طور پر یہ قربانی زید کی جانب سے کی جا رہی ہے، لیکن قربانی زید نہیں کر رہا ہے، ذبح کرنے والا بکر ہے، تو پھر بکر یہ کہے گا اللہم تقبلہ من زید، منی نہیں کہے گا وہ، منی کا مطلب ہوتا ہے میری جانب سے،
وہ دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے تو وہ کہے گا اللہم تقبلہ من زید، یا جو بھی نام ہو وہ نام من کے بعد پڑھ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ دعا ہوئی، اور جو میں نے قربانی کے بارے میں بتایا کہ وہ طریقہ ہوا ذبح کرنے کا۔ دو باتیں اور کہتا ہوں، وہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ جس کی جانب سے قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن چونکہ قربانی کرنا اور ذبح کرنا ہر آدمی کو اچھی طرح نہیں آتا ہے، لہذا دوسرے آدمی سے مدد لے سکتے ہیں اور دوسرا آدمی بھی ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مسئلہ اور لوگ دریافت کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح مرد کا ذبح کرنا صحیح ہے، اسی طرح عورت کا بھی ذبح کرنا صحیح ہے۔ فقہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر ذبح کرنے والا کوئی اور ہے اور جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی وہ کوئی اور ہے، تو مستحب یہ ہے کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ قربانی کے جانور کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں اللہ کے حضور قربانی پیش کر رہا ہوں، اور دعا کرے کہ اللہ قربانی قبول فرما لیجئے، تو وہ سامنے موجود رہے، تو یہ مستحب عمل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، چونکہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ گھر کی خاتون ہے، عورت ہے، اور قربانی کرنے والا وہ ہے جو غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ عورت جب سامنے آئے گی تو مرد کے اجنبی مرد کے سامنے ہوگی، اور ذبح کرنے والا اور جس کی جانب سے ذبح کی جا رہی ہے، قربانی ذبح کیا جا رہا ہے، جانور ذبح کیا جا رہا ہے، وہ دونوں اجنبی ہیں، پردہ ضروری ہے۔ ایسی صورت میں مستحب عمل کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ عورت سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن اگر قربانی کرنے والا محرم ہے، رشتے میں حرام ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ سامنے آ جائے، دیکھیں۔ اس کی وضاحت فقہاء کرام نے کی ہے۔ یہ قربانی سے متعلق یعنی قربانی کا طریقہ اور قربانی کی دعا، یہ بنیادی بات تھی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، شریعت سے محبت کرنے والا بنائے، اور شریعت اسلامیہ پر استحکام اور استقلال نصیب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اسلام پر، ایمان پر قائم و دائم رکھے، کلمہ پڑھتے ہوئے حسن خاتمہ کے ساتھ ہمارا اور آپ کا انتقال ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔